بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی متفقہ علیہ ہے کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب بندے سید المرسلین شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی۔ بے شک یہ اللہ پاک کی اپنی حکمتیں ہیں۔ بندے کا علم تو محدود ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھی۔ دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بہت خیال رکھتے۔ وہ ان کی نیند و راحت، خوراک اور لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی۔ ناظرین، یہ اس دور کی بات ہے جب 70 سال بعد یمن کو سیف خمیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ سیف خمیری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشی ہر طرح سے مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے تھے، اور یہی وہ حبشی تھے کہ جنہوں نے ابراہہ کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ خیر، مکہ سے ایک وفد یمن کے لیے بننے والے بادشاہ سیف خمیری کو مبارکباد دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب یہ وفد یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس وفد کی آمد کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کل اس وفد سے ملاقات کرے گا۔ رات گزارنے کے بعد بادشاہ سیف خمیری نے یہ حکم دیا، وہ صرف وفد کی قیادت کرنے والے سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو اس بادشاہ نے سارے درباریوں کو کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا۔ اس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ وہ یتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا، اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے۔ کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، ہاں، میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، بے شک میں یہ سب جانتا ہوں، کیونکہ میرے جاسوس مکہ میں موجود ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ بادشاہ مزید کہنے لگا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس بچہ کے سبھی دشمن ہو جائیں گے تو میں ابھی آپ کی اور اس بچے کی عظمت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارے وفادار سے ملاقات کی، سب کو بہت عزت دی اور ڈھیر سارے انعامات، ہیرے جواہرات اور 1000 اونٹ دے کر ان کو روانہ کیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوشی اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ بس یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، ہر طرف سے دھوم مچ گئی۔ حضرت عبد المطلب کی بادشاہ نے بہت عزت کی ہے، انہیں اپنی سرحد تک خود چھوڑ کر گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ مکرمہ میں رعب پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بے شک اس واقعے سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رعب تلے دب گئے۔ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ صبح کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرأت رکھتا تھا۔ اب ننھا محمد صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا، بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔
ان میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا زمین پر اس کے نقوش پا دیکھ کر فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ اس کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کہا اپنے اس بچے کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، اس کے قدم سے زیادہ مکہ میں ابراہیم پر لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی۔ آپ کے دادا جان کا آخری وقت آ گیا۔ تمام اہل عیال حضرت عبد المطلب کے ارد گرد جمع تھے۔ عربوں کی یہ روایت ہے کہ وہ جب کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اسی لیے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ تمام اہل عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن و سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کے قدم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں کی تصویر ہے۔ اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ سبھی خاندان والے سن رہے تھے اور غم سے نڈال تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچوں اور پھوپھیوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے۔ امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، زبان بھی ہاں ہلا سکتے تھے مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نکاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ ہلایا، اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے میری آنکھوں آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشکبار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق و عادات کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیبے والا تھا، ضرورت مندوں کا خوب سرپرست، خوبصورت اور اعلیٰ مرتبت تھا۔ مکہ مکرمہ میں جب حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کہرام مچ گیا تو پورا مکہ جنازہ لے کر چلا، انہیں مکہ سے باہر دفن کر دیا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے دیکھا وہ منظر کہ جب حضرت عبد المطلب کے تابوت کو لے کر جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تابوت کے پیچھے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ کو حضرت عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں مجھے یاد ہے، جب میں 8 برس کا تھا میرے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔